سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ جل شانہ امن والوں نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنی 5 صفات بیان فرمائی. پہلی صفت ہے لفظ اللہ، الحمدللہ. دوسری صفت ہے رب العالمین. تیسری صفت ہے الرحمن، بے حد مہربان. چوتھی صفت ہے الرحیم، رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور 5ویں صفت ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. اس کی ترتیب مفسرین کرام نے عجیب و غریب بیان فرمائی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کرنے والے خالق. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی صفت لفظ الہ بیان فرمائی، الحمدللہ. اللہ کی صفت بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی میں خالق ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں. اور صرف پیدا کر کے میں نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر موڑ پر تمہاری تربیت کی، پرورش کی. اس لیے میں رب العالمین ہوں، تمام جہاں کا رب ہوں. ایون کہ تمہارا بھی رب ہوں. تمہیں بھی ہم نے پیدا کر کے تمہاری تربیت کی، تمہاری پرورش کی، ہر موڑ پر تمہاری جو ہے تربیت کرتا رہا. تربیت کے نتیجے میں جیسے جیسے تم بڑے ہوتے گئے تو اس جو ہے احسان کا بدلہ تو یہ تھا کہ تم میری اطاعت فرما برداری ہمیشہ کرتے رہے، لیکن تم نے میری نافرمانیاں کی، حکم و عدولی کی، گناہ کیے. اس گناہ کے اوپر میں تمہارے اوپر رحم کرتا رہا، گناہ کے باوجود رحم کرتا رہا. یعنی کہ رحمان فی الدنیا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں اپنے گنہگار بندوں پر. باوجود یہ کہ اس کے گناہ پر پکڑ لے، پکڑ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں. تو میں پیدا کرنے والا ہوں اس لیے اللہ، تمہاری تربیت کرنے والا ہوں اس لیے رب، اور تربیت کے بعد تمہارے گناہوں کی پردہ داری کرنے والا ہوں، گناہوں سے جو ہے بالکل نظر انداز کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہوں، اس لیے الرحمن، گناہ کے باوجود پردہ داری کر رہا ہوں. پھر جو ہے تم قیامت کے دن اگر اسی گناہ کے ساتھ آئیں گے تو پھر ہم کو ہے قیامت کے دن پر بھی تمہارے اوپر میں رحم کرنے والا ہے. اس لیے رحیم فی الآخرہ، اور آخرت میں جو رحیم اللہ تبارک و تعالی رحم کریں گے وہ صرف ایمان والوں پر، کافروں پر نہیں. اس لیے اس کی رحمت خاص ہوگی ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے وہ رحمت خاص نہیں ہوگی. اس لیے میں رحیم. اور پھر کوئی رحمان اور رحیم کی صفت سے بالکل ہی جو ہے نیدر نہ ہو جائے، بے خوف نہ ہو جائے،
کہ نہیں اللہ تو بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے غفور ہیں، کہتے ہیں اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے، کہ نہیں مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں، ہاں میں رحم کرنے والا ہوں، وہاں میں جو ہے سزا دینے والا بھی ہوں، قیامت کے دن سزا دینے والا بھی ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے، توبہ کو قبول کرنے والے، ہاں غافر الذنب وقابل التوب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید العقاب سخت سزا دینے والے بھی ہیں، ذی الطول اور قدرت والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے کہ آدمی جو ہے بس اتنا جو ہے مطمئن نہ ہو جائے کہ نہیں اللہ تو بخشنے والے ہی ہے، اللہ تو رحم کرنے والے ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے جنت کو نہ والے بنائے، جنت آپ مسلمانوں والے سے نہ تو بتا دنیا والا جو بتا، اللہ تعالیٰ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ دیکھو یہ بیلنس اس کو سمجھے، یہ جو ہے یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ یہ ہے امید کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن یہ جملہ کیسا ہے کہ نا اپنا والے اچھے نہیں کہ آپ نے جے کرو نے کرو، آپ نے تو جنت میں جوان سے وہ نہیں۔ قرآن میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، ہم گناہوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں، ہم توبہ کو قبول کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہم سخت سزا دینے والے بھی ہیں، ہم جو ہے بڑی قدرت والے بھی ہیں۔ اس لیے یہاں ایمان سکھایا گیا کہ ایمان جو ہے صرف امیدوں کا نام نہیں، اور ایمان صرف خوف کا نام بھی نہیں، ایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے لیکن اللہ سے ڈرتا بھی رہے، ہاں اس کے احکام پر عمل کرتا بھی رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بیلنس کو دیکھ کر معاف کرنے والے بھی ہیں، درگزر کرنے والے بھی ہیں۔ ہاں لیکن اگر تم نے صرف امید کا پہلو غالب رکھا تو پھر جو ہے تم نیکیوں سے بہت دور ہوتے چلے جاؤ گے، اور اگر خوف کا جو ہے پہلو غالب رکھا تو آدمی بالکل نا امید ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا، ہاں بالکل مایوس۔ شریعت نے دونوں چیزیں رکھی ہیں کہ آدمی خوف بھی رکھے، امید بھی رکھے، عمل بھی کرے، ڈرتا بھی رہے۔ یہ کتنی آسان شریعت ہے اور کتنی اچھی شریعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنے جلیل القدر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں کہ ان کے اندر یہ دونوں بیلنس اور یہ دونوں صفت بالکل جو ہے برابر تھے۔ امید کی امت کی جو ہے امید بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے برابر تھی اور اللہ کی ذات سے خوف بھی برابر تھا۔ یہ دو بیلنس سے دو پر ہیں، جیسے کہ پرندے کو دو پر ہوتے ہیں تو اڑتا ہے، وہ اڑان چڑھتا ہے۔ ایمان والوں کے اندر بھی یہ دو پر ہونے چاہیے، امید کا پر بھی ہونے چاہیے، خوف کا پر بھی ہونا چاہیے، اور یہ دونوں پر ہوں گے تو پھر یہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس منازل کو جو ہے طے کرے گا۔ دونوں پر ہونے چاہیے، ایک پر سے آدمی جو ہے نہیں اڑتا ہے، پرندہ نہیں اڑتا ہے ایک پر سے، اس کے لیے دو پر چاہیے۔ ان کے دونوں پر دونوں بیلنس تھے، برابر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی سب کو جو ہے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا ہے، صرف ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے، صرف ایک آدمی، باقی سب جہنم میں جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اللہ کی ذات سے امید ہوگی کہ وہ ایک آدمی میں ہوں۔ صحابہ کا کیسا یقین بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کرے اللہ ہمارا اور جو ہے ہم تمام کا ایسا یقین بن جائے۔ یہ ہے بیلنس۔
اور پھر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے جنت میں داخل کریں گے، صرف ایک کو جہنم میں داخل کریں، ایک، حضرت عمر کہتے کہ میں ٹھہر کھاؤں گا، ڈروں گا، اللہ کی جو ہے جلال سے اور اس کے غضب سے مجھے خوف ہوگا کہ وہ ایک آدمی میں ہوں، خوف بھی اتنا تھا اور اللہ کی ذات سے امید بھی اتنی تھی۔ اس کو جو اشرف مبشرہ ہے کہ جس کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود بیلنس ہے دیکھو کہ بھائی ہو سکتا ہے بھائی کیا ہوگا، اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، یہ امید اور خوف کی مثال بیان کی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بنایا امتیوں کا، اپنی مخلوق کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھے، اللہ کی ذات سے خوف بھی رکھے۔ اس لیے اللہ، اس لیے رب، اس لیے رحمان، رحیم، مالک، یہ پانچ صفت کو ترتیب سے بیان کیا کہ اللہ اس لیے ہو کہ میں تمہارا خالق ہوں، رب اس لیے ہو کہ میں نے تمہاری تربیت کی، تربیت کے دوران جو ہے تمہارے سے جو لغزشیں ہو گئی اس پر مہربانیاں کرتا رہا، پھر بھی جو ہے تم توبہ کیے بغیر دنیا سے جاؤ گے تو وہاں تم پر آخرت میں بھی رحم کر دوں گا۔ اور مالک یوم الدین، یاد رکھو میں روز جزا کا مالک بھی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرفوع روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں زمین کو مٹھی میں لے لیں گے، پوری زمین کو، دانے ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مطویات بیمینہ، آسمانوں کو لپیٹ لیں گے پورے دانے ہاتھ میں، یہ پورا آسمان اللہ کے دانے ہاتھ میں، پوری زمین ایک مٹھی میں، یہ جو ہے پوری زمین اور آسمان کو لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے این الملوک، بھائی کہاں گئے بادشاہ دنیا کے، آ جاؤ، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، این المتکبرون والجبارون، وہ تکبر کرنے والے، وہ ظلم کرنے والے کہاں ہیں، جو غریبوں پر ظلم کرتے تھے، اور جو ہے لوگوں کے اوپر شیخی مارتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو اپنے اندر پراؤڈ رکھتے تھے، اپنی جو ہے دولت کی بنیاد پر، اپنے عہدے کی بنیاد پر، وہ کہاں ہے، آؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے، لیکن کون بولے گا وہاں، کوئی نہیں۔ سورہ مومن میں لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے، کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے، یہ ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک۔ یہ اعلان ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا اعلان کرنے والے ہیں کہ کہاں ہے بادشاہ لوگ، کہاں ہے متکبرین لوگ، کہاں ہے جبار لوگ، آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ کہے گا میں آج میری بادشاہ ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت۔ آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، آج جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں پہلے سے کہہ دیا وما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا، جو کیا ہوگا وہ ملے گا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفت بیان کی مالک کی، اس کے ساتھ یوم الدین کو کیوں جو ہے پسند کیا، اور صرف کیوں کہا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دنیا کا بھی مالک ہے، دنیا کی ہر چیز کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ملکیت کو کیوں جو ہے ثابت کیا اور بیان کیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دنیا کی، حالانکہ قرآن حدیث سے سب سے پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کے مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملکیت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اپنی مخلوق کو وقتی طور پر ان کا مالک بنا دیا۔
کسی کو گھر کا مالک بنا دیا، کسی کو فیکٹری کا مالک بنا دیا، کسی کو گاڑی کا مالک بنا دیا، کسی کو دکان کا مالک بنا دیا وقتی طور پر. حالانکہ یہ سب ملکیت کیا ہے بھائی؟ جھوٹی ہے. آنکھیں بند ہو گئی، ساری ملکیت ختم. آدمی سب کچھ یہاں رکھ کر چلا جاتا ہے، چاہے وہ 10 فیکٹریوں کا مالک ہو کہ 10 دکانوں کا مالک ہو کہ 10 کمپلیکس کا مالک ہو. لیکن آنکھ بند ہو تو کمپلیکس تو کیا، کمپلیکس کی ایک برکس بھی جاتی ہے اس کے ساتھ. وہ مالک ہے لیکن جھوٹا مالک ہے. صرف جو ہے آدمی کو یہ کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا ہے، لیکن آنکھیں بند ہو تو کچھ بھی نہیں، سب خالی سوگا ہو جاتا ہے اور بیچارہ خالی ہاتھ جاتا ہے. سکندر بھی خالی ہاتھ گیا، کہاں تک اگر ہاتھ بالکل اوپر رکھنا کمر کے باہر، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دنیا کا بادشاہ ہوں لیکن دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں گیا، خالی ہاتھ گیا. اللہ حقیقت ہمیں سمجھا دے. مذاکرے اسی لیے ہے کہ آدمی کو آخرت کی فکر ہو جائے اور دنیا سے بے رغبتی ہو جائے. آدمی دنیا میں رہے لیکن دنیا کا جو ہے، دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ ڈالے، ضرورت کے طور پر استعمال کرے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت آخرت میں لگائے. یہ عقل مند ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دنیا کے اندر اپنی مخلوق کو ہر چیز کا مالک بنایا ہے اور اس کو وقتی طور پر مالک بنایا ہے، اس لیے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک، میں اس کا مالک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کا مالک، میں قیامت کے دن کا مالک. اور قیامت کے دن بادشاہ، فقیر، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور سب کو اپنی ملکیت اور اپنی مالکیت کی اصلیت پتہ چل جائے گی کہ میں تو یہ کہتا تھا کہ میں تو دکان کا مالک، میں تو مکان کا مالک، میں تو فیکٹری کا مالک، میں تو کمپلیکس کا مالک، لیکن یہاں تو سب ننگے کھڑے، کپڑے کا بھی مالک نہیں ہوتے، بالکل بڑے نہ ہوں گے، کسی کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوتا. ہاں، جلد الموت کہلا، بالکل بڑے نہ، پیر میں جوتے بھی نہیں ہوں گے اور بدن میں کپڑے بھی نہیں ہوں گے. ایسے ننگے کھڑے ہوں گے جیسے جو ہے آدمی ماں کے پیٹ سے کیسا پیدا ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ بالکل ننگا ہوتا ہے. یہ کپڑے پہن کر آتا ہے، شوز پہن کر آتا ہے کہ ساکس پہن کر آتا ہے، پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوتے، بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوتے. آدمی لڑکا ہے تو ختنہ بھی نہیں ہوتی. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے ویسے قیامت کے دن ہم تمام کھڑے ہوں گے. یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اس لیے تو ہم عائشہ کیجیے اللہ کے رسول سب ننگے ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، لیکن ہاں سب ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئی. عائشہ وہ دین ہی ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کے سامنے دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، کوئی کسی کے سامنے دیکھ بھی نہیں پائے گا. اتنا خطرناک منظر ہوگا قیامت کا منظر. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بھاری زلزلہ ہے، بہت بھاری زلزلہ ہے. یوم ترونھا، جس دن قیامت ہوگی اور قیامت کا زلزلہ ہوگا، اس دن تم دیکھو گے کہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی. کہ کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. حالانکہ سب سے زیادہ محبت ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. لیکن قیامت کا ہولناک منظر ایسا خطرناک ہوگا کہ وہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کی بھی پرواہ نہیں کرے گی، اس کو خود کی پرواہ ہوگی. کل مرضعۃ عما ارضعت، اور خوف ایسا ہوگا کہ وتضع کل ذات حمل حملها، ہر جو ہے حمل والی عورت اپنے حمل کو ظاہر کر دے گی، مارے خوف کے، ہیبت کے اس کا حمل گر جائے گا. قرآن کہتا ہے وہ منظر ایسا خطرناک ہوگا. وتری الناس سکارى، اور اے نبی آپ دیکھو گے لوگوں کو کہ لوگ ایک دم نشے میں، نشے کی حالت میں ہیں. جیسے کہ آدمی نشے میں ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، لیکن وما هم بسکارى، وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ نشہ نہیں ہوگا. تو ہوگا کیا کہ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا، وہ منظر ہی اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر ایک فکر مند ہوں گے، ہر ایک فکر مند ہوں.
یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن جو ہے ہر آدمی ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. امی و ابی، ایک ماں اپنے باپ سے بھاگے گی، باپ اپنی ماں سے بھاگے گا. ہاں، وصاحبتہ و بنی، ایک شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا. کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے کھڑا بھی نہیں رہے گا. ہاں، بیٹا پکار کر نہیں کہے گا بیٹا بیٹا اتنا باپ، کہ میرے کو نہیں معلوم میرا باپ، جاؤ. وصاحبتہ و اخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. عجیب و غریب منظر ہوگا. قرآن نے بہت جگہوں پر اس کے تذکرے کیے، عجیب عجیب بیان کیے قیامت کے ہولناک مناظر کو، کہ قیامت کا کیا قیامت ہے کیا، قیامت کا منظر کیا ہے. قیامت اللہ تعالیٰ قائم کریں گے تو اس وقت کا جو ہے کیفیت کیا ہوگی، قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے. اور قیامت کے بے شمار ناموں کو بیان کیا. کہیں القاریہ کہا، القاریہ کو القاریہ، کہیں الحاقۃ الحاقہ کہا. عجیب عجیب ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو پکارا ہے. اس دن جو ہے چہرے، بعض لوگوں کے چہرے ایک دم نورانی ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے ایک دم بالکل جو ہے سیاہ ہو چکے ہوں گے. نورانی ہوں گے کامیاب ہوں گے، جو سیاہ ہوں گے وہ ناکام ہوں گے. یہ سب علامات بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے اور پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے، میدان محشر قائم کریں گے. ہاں، بعضوں نے کہا کہ یہ عرفات کا جو میدان ہے یہی میدان محشر ہے. اللہ تعالیٰ اس زمین کو بالکل کشادہ کر دیں. یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں نا دنیا کے اندر، یہ سب پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیں تاکہ کوئی پہاڑ کے پیچھے چھپ نہ جائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں. فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے نبی آپ ان کو کہو یہ پہاڑ جو بڑے بڑے تم کو دکھائی دیتے ہیں نا، یہ قیامت کے دن ہم ان کو بالکل جو ہے ختم کر دیں گے، بھوسا بنا دیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ہاں بالکل چکر میدان ہو جائے گی زمین، بالکل چکر میدان. نہ درخت رہیں گے نہ پہاڑ رہیں گے، کسی کو کسی جگہ چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. عرش کی کرسی جو ہے بچھائی جائے گی اور پورا میدان ہوگا، اور پوری کائنات میں جتنی بھی لوگ آئے تھے قیامت تک وہ سارے کے سارے جو ہے میدان میں جمع ہوں گے. وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. قرآن نے بیان کیا ہے. آپ دیکھو گے اس وقت کا منظر کہ جو ہے کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، زمین اونچ نیچ نہیں ہوگی. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اونچ نیچ نہیں، بالکل چٹیل میدان، ایک جو ہے ایک سطح، بالکل بیلنس، کوئی اونچ نیچ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پوری زمین کو پھیلا دیں گے اور وہاں پر قیامت قائم ہوں گی. سارے لوگ جمع ہوں گے. ہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتیں اور قیامت تک آنے والی تمام انسانیت اللہ تعالیٰ جمع کرے. 40 صفحے لگائی جائے، 80 صفحے ہوگی، اس میں 40 تو جو اس امت کی ہوگی. 80 صفوں میں پوری کائنات آ جائے گی. اب ایک صف اتنی لمبی ہوگی کہ اس کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا جائے گا، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. 80 صفوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والی انسانیت کو جمع کر دیں اور پھر حساب لینا شروع کریں. حساب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب و غریب منظر قائم ہوگا. ابھی حساب شروع بھی نہیں ہوگا. ہم نے یہ سارا مسئلے اور ساری جو ہے باتیں پڑھی ہے اور سنی ہے تعلیموں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اتنا ہوگا، سورج سما نیزے پر ہوگا، زمین بالکل جو ہے تانبے کی ہوگی، ایک دم آدمی پریشان حال ہوگا. آدمی کو یہ جو ہے دل میں ہوگا کہ حساب شروع ہو جائے، جہاں کا بھی فیصلہ ہو جائے، لیکن یہاں سے نہ چکا، بس یہاں سے ہم نکلے. ایسی منظر اور ایسی کیفیت ہوگی. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یوم لا ظل الا ظل عرش، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کیونکہ چکر میدان ہوگا لیکن عرش کا سایہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس عرش کے سائے کے اندر جو خوش نصیب لوگوں کو جمع کریں گے، وہ بھی ایک مستقل مضمون ہے کہ جو اچھی صفات والے ہوں گے، اچھے اعمال والے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، وہ جو ہے سائے میں ہوں گے.
اللہ تعالیٰ ان کو سایہ دے دیتے ہیں، باقی سب لوگ پریشان ہیں۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے جو قیامت کے دن قائم ہونے والا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں، میں انصاف کے دین کا مالک ہوں، قیامت کے دن میں انصاف کی ترازو قائم کرنے والا ہوں۔ دنیا کے اندر جو ہے انصاف کر کے زندگی گزارو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، لوگوں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ظلم کا حساب بہت جلدی لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو تو پسند ہی نہیں کرتے۔ دیکھو ایک طرف اپنی عبادت پر تو نہ کرنے پر تو اللہ درگزر کا معاملہ کر دیں گے، لیکن اگر بندوں نے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا ہوگا، چاہے وہ بھائی ہو، بھائی کے اوپر ظلم کیا ہو، بھائی ہے بہن کے اوپر ظلم کیا ہو، بہن ہے بھائی کے اوپر ظلم کیا ہو، اللہ جو ہے بالکل معاف نہیں کرے، اس کا جو ہے انصاف کروائیں گے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک اگر جو ہے بکری ہے جو سینگ والی ہے، اور ایک بکری وہ ہے جو جس کے سینگ نہیں ہے، اس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو جو ہے اپنی گھیٹی لگائی، اپنی سینگ لگائی، اس کو مارا، تو قیامت کے دن اس بکری جو سینگ والی ہے اس کو بلائیں گے، اور جو سینگ بغیر کی ہے اس کو بلائیں گے، اور دونوں کے اندر انصاف کروائیں گے، اور جس نے مارا تھا اس کو اس سے جو ہے سینگ دے کر اس کو مروائیں گے، اس کو مارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کا بدلہ تو جو ہے ضرور لینے والے ہیں، اس لیے ظلم سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کا بھی مطالبہ کریں گے۔ ظلم کا جو ہے بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دلوائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے جو ہے ارشادات میں صحابہ کو بیان کیا ہے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تمہارا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اسی لیے اقرار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب عبادت کے کتنے طریقے ہیں، عبادت کا کیا معنی ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کے مفہوم میں کتنی وسعت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب خطاؤں سے درگزر فرما، اے پیارے اللہ ہم تیرے نبی کی بہت کمزور امتی ہے، اے اللہ بہت کمزور امتی ہے، اے اللہ ہم کو معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، اے پیارے اللہ ہمیں جو ہے نارے جہنم سے، اے اللہ نارے جہنم سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری جو ہے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اور وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اس سے ہماری حفاظت فرما، اس سے ہماری ہمیں نفرت پیدا فرما، اے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، مغفرت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ پیارے مجمع کو قبول فرما، ان کی جائز حاجتوں کو قبول فرما، ان کے بیچنے کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، اور مولا کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں ان تمام کی دستگیری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما،
نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اجتماعات کو قبول فرما، انتظامات کو آسان فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ جماعتیں اے اللہ تیرے راستے میں نکلے ایسے فیصلے فرما، اے اللہ ایسے فیصلے فرما، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ خاص طور پر آج دوپہر 3 ساڑھے 3 بجے کے دوران حضرت مولانا رابع الحسن الندوی رحمت اللہ رحمتاً واسعہ اے اللہ تیری جبار رحمت میں آ چکے ہیں۔ اے اللہ بہت ہی زبردست عالم دین تھے، مسلم رسول اللہ بورڈ کے صدر محترم تھے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمین تھے۔ اے اللہ بہت ہی زیادہ اے اللہ تیری معرفت رکھنے والے تھے۔ حضرت مولانا چہے ابو الحسن علی الندوی کے بھانجے تھے، اللہ ان کا انتقال بھی آج سے 24 سال پہلے 22 رمضان مبارک میں ہوا تھا، اور ان کے بھانجوں کا 21 رمضان میں انتقال ہوا ہے۔ اے پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما دیجیے، اللہ امت کو نعم البدل نصیب فرما دیجیے، امت کو نعم البدل نصیب فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ جتنی بھی دعائیں تیرے پیارے نبی نے اے اللہ پیارے بندوں نے پیارے بندیوں نے مانگی ہے افطار کے مواقع پر، اے اللہ وہ ساری خیر ہمیں نصیب فرما، اور جتنی بھی شر سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔